نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا آغاز جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چند کرداروں کا تعارف ہم سے کروایا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متقین کا تعارف کروایا کہ ان میں یہ خصوصیات پائی جائیں گی اور یہی لوگ جو ہیں یہ قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق بتایا کہ ان میں یہ عادات پائی جائیں گی اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا ظاہر اور باطن جو ہے مختلف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گروہ سے بھی ہمیں متعارف کرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک تیسرے گروہ سے ہمیں متعارف کراتا ہے، اور وہ لوگ کون ہیں؟ فاسقین۔ تو فاسق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ کہ یہ کون لوگ ہیں جو فاسق ہیں؟ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا ہے اللہ نے کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی رشتہ داریوں کو، خونی رشتے۔ جو لوگ ہم جتنی مرضی عبادات کر لیں، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور ان آیات کے اوپر سے ہم گزر جاتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر کے اور چشم پوشی کرتے ہوئے ہم آگے چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ حق کا تلاوت ہی ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور تلاوت کرنے کے حق میں کیا ہے کہ اس کو صحیح معنی اور مخارج کے ساتھ بھی پڑھا جائے، اور پھر اس کے احکامات کو سمجھا بھی جائے، پھر ان پر عمل بھی کیا جائے، اور پھر انہیں آگے بھی پہنچایا جائے۔ تو جب ہم یہ سب کام نہیں کرتے تو پھر حق ادا نہیں ہوتا۔ صرف پڑھ لینے سے قرآن کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آج میرے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے رشتوں کے حقوق، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا۔ آج اس نفسا نفسی کے دور میں ہر انسان بس اپنی ذات کے لیے، قیامت کے بارے میں تو سنا تھا کہ قیامت کے دن ہر شخص نفسی نفسی کر رہا ہوگا، لیکن آج یہ دنیا کا جو آخری دور چل رہا ہے نا، اس دور میں بھی حالات ایسے ہی ہو چکے ہیں کہ ہر انسان صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ ہی لائف سٹائل اس قدر پرتعیش ہو چکے ہیں کہ ان کو مینٹین کرنے کے لیے کہ انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے علاوہ کسی دوسرے تیسرے انسان کے متعلق سوچ سکے۔ لیکن رشتہ دار، خصوصاً رحم مادر سے جن بہن بھائیوں نے جنم لیا ہے، وہ بہن بھائی، ان کے بچے آپ کے صلہ رحمی کے حقدار ہیں، اور جب تک آپ یہ حقوق ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ سرخرو نہیں ہو سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور صلہ رحمی آپ جان چکے ہوں گے کہ صلہ رحمی کی اہمیت کس قدر مسلم ہے۔ ہمارے ایک مومن کے کردار میں صلہ رحمی کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ مومن کا ایک کردار ہے، اور وہ سمجھ لیں کہ ایک اس کو اگر ہم کسی عمارت سے تشبیہ دیں تو یہ جتنے بھی احادیث میں آپ سے شیئر کروں گی یہ ایک حسن اخلاق کا مجموعہ ہے۔ یہ احادیث جو ہیں یہ حسن اخلاق کا مجموعہ ہے، اور جب سمجھ لیں کہ ہر حدیث، ہر ٹاپک اس عمارت میں ایک اینٹ کی طرح ہے، تو عمارت تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ تمام اینٹیں اس میں خوش اسلوبی سے لگی ہوئی نہیں ہوں گی۔ تو صلہ رحمی کے حوالے سے ہی میں آج ایک اور حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے تو گویا
تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اچھے سلوک، ہماری جتنی بھی ایثار، وفائیں، قربانیاں رشتوں کے لیے ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمارے رشتے ہمیں ان کا اس طرح سے آگے سے ہمیں اس طرح ان کا رویہ نہیں ملتا جس طرح ہونا چاہیے، بلکہ بعض اوقات ہمیں ہماری اچھائیوں کا صلہ سم ٹائمز برے رویے کی شکل میں ملتا ہے، الزام، بہتان اور اس طرح کی بہت سے رویے ہیں جو کہ ہمارے پھر ایک اچھے اخلاق رکھنے والے انسان کو یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو ایک اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر میں یہ بات کروں گی جو میں نے سمجھ پائی ہوں، اس کی وجہ کیونکہ جو بھی انسان اخلاق اپنے بہتر کرتا ہے سم ٹائمز اس کو رویے آگے سے اپوزٹ ہی آپ کو رزلٹ ملتا ہے، لیکن اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ روز اول سے انسان کا دشمن ہے، تو جب آپ اچھا عمل کرتے ہیں نا، تو جس انسان کے ساتھ آپ اچھا عمل کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے تو شیطان ہار چکا ہے، اسے پتا چل گیا کہ اس انسان پہ اب میرا بس نہیں چلے گا، تو وہ دوسرے انسان کے دل میں جا کے وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ آپ کے اچھے اعمال کو یا اچھے رویے جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دلوں میں دو تین طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک تو ان کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، اور حالانکہ آپ دکھاوا نہیں کر رہے ہوتے، آپ بڑے دل سے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا وسوسہ وہ یہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ انسان، اس کا نا یقیناً کوئی لالچ ہے، کوئی فائدہ ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہ اس طرح کا عمل کر رہا ہے تمہارے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ۔ تو حالانکہ اللہ جو ہے وہ ایک مومن کے دل میں رہتا ہے، اور اس انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کوئی لالچ نہیں ہے، میں کوئی بھی انسان جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو پڑھتا ہے اور پھر وہ جب اس پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ آٹومیٹک چیزیں ہیں جو اس کے کردار میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن شروع میں آپ کو اسی طرح کے رویوں کا، آپ کے بہت پیارے، بہت ہی ایسے رشتے جن پہ آپ تکیہ کرتے ہیں، بعض اوقات وہ رشتے بھی جو ہیں وہ آپ کو غلط سمجھنے لگ پڑتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی وہ آزمائش ہے کہ شیطان ان کو وسوسے ڈال رہا ہے، اور شیطان ان کو بہکا رہا ہے، اور شیطان ان کو آگے سے اچھا آپ کو ریسپانس دینے کا موقع نہیں دیتا۔ لیکن اب آپ کا امتحان کیا ہے؟ آپ کا امتحان یہ ہے جو انسان پھر اچھائی کے اوپر ہے، جس پہ شیطان کا ابھی اثر نہیں ہو رہا اور شیطان اس پہ ہار چکا ہے، اس پہ اس کا وار نہیں چلتا، اس انسان کے لیے پھر یہ ہے کہ اس نے ثابت قدم رہنا ہے، اس نے پھر برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، لیکن ایک حد ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے میانہ روی۔ آپ یہ بھی نہ کریں کہ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو بالکل کچل دیں اور آپ اگلا بندہ آپ کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرتا رہے، آپ اس کے ساتھ اس کو راضی کرنے کے لیے یا اس کو خوش کرنے کے لیے یہ رویہ بھی اس کے پیچھے جاتے رہیں گے، تو وہ پھر اس کا اس طرح کے کسی بھی وہم میں پڑنا کہ آپ کا کوئی ذاتی فائدہ ہے یا آپ دکھاوا کر رہے ہیں، یا وہ اس کا پھر زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ تو آپ سپیس دے دیں اور بڑے باوقار طریقے سے اپنے آپ کو کہیں اور مصروف کریں، کہیں اور اپنی توجہ کر لیں، اور کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ ناراضگی نہیں رکھیں، خاموشی۔ ہر وقت کی جو ہے وہ کسی کے انسان کے ساتھ کلنگی ہو جانا یا یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ رشتوں کو، جو بھی آپ کے رشتے ہوتے ہیں ان کا اپنا پرسنل ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے، ان کو سپیس دے دیں۔ کچھ عرصے بعد جب دوبارہ آپ ملتے ہیں تو وہ تازہ دم ہو کے، کچھ جب دور ہوتا ہے انسان، اس انسان کو بھی تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو وہ بھی پھر سوچتا ہے کہ شاید یہ میرا جو رشتہ تھا یہ واقعی ٹھیک ہی تھا۔ تو اس لیے آپ نے اپنے عمل پہ ثابت قدم رہنا ہے، کبھی بھی اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اس کے سے ریلیٹڈ میں آپ کو واقعہ قرآن پاک میں واقع عفق کے نام سے مشہور ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بہتان کھڑا تھا، تو ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب
پتہ چلا کہ میستا جو تھا وہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا اور وہ اس کی کفالت کیا کرتے تھے، ہر مہینے اس کو وظیفہ دیا کرتے تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ میستا بھی اس بہتان تراشی میں پیش تھا، تو آپ نے کہا کہ اب میں اس کو مالی امداد بند کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا تھا کہ اس انسان کا جو بھی عمل ہے، آپ جو بھی اچھا عمل کرتے ہیں آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، آپ کو اپنی ذات کے لیے کوئی ٹیگ نہیں چاہیے، کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت اچھا ہے۔ آپ نے تو اپنا عمل اللہ کے لیے خالص رکھنا ہے، اس لیے آپ نے اپنے رویے کو ہمیشہ ویسا ہی رکھنا ہے اور باوقار انداز سے سم ٹائمز تھوڑی سی بریک لینی ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو کہیں اور مصروف کرنا ہے، اور پھر دوبارہ اپنے رشتوں کے ساتھ اسی گرم جوشی کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ اور اسی دل میں کوئی بھی کینہ بغض لیے بغیر جب آپ رشتوں کو چلتے ہیں تو آپ ان کو تھوڑا ٹائم بھی دیتے ہیں نا، تو بھی آپ کے رشتے بہت انشاءاللہ تعالی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ حامل قرآن اور پھر ایک عام انسان، ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ کیا دیکھنے والے اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان لوگوں کو تھوڑا مارجن دیا کریں، اگر وہ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو ان کا یہ رویہ ایک نیچرل رویہ ہے۔ جو بھی لوگ قرآن سے نہیں جڑتے ان کا دنیا کو دیکھنے کا، پرکھنے کا، دنیا کے ساتھ موو کرنے کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے اور وہ اپنے سٹائل سے ہی چلتے ہیں۔ آپ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے رویے سے اتنا خوبصورت لے کے چلیں کہ وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں، اور جب وہ آپ سے جڑیں اور پھر آپ کا مقصد کیا ہو کہ آپ انہیں قرآن سے جوڑیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جوڑیں۔ مومن میرے نزدیک ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ ہم مومن کی شخصیت کو ایک گھنے سایہ دار درخت سے اگر تشبیہ دیں تو وہ ہم اس مثال کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک درخت ہوتا ہے نا جس کا سایہ بہت گھنا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں، اس کا پھل کھاتے ہیں اور سم ٹائمز اس کو پتھر بھی مارتے ہیں اس کے پھل حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہ لوگ دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب دنیا کی دھوپ انہیں ستاتی ہے نا تو وہ دوبارہ اسی پھلدار درخت کے نیچے آتے ہیں۔ تو مومن کو ایک درخت کی طرح، جس طرح وہ اپنی جگہ پہ فرم ہوتا ہے نا، اس طرح مومن کو ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے نفع بخش بھی ہو، لوگوں کے لیے ان کو فائدہ پہنچانے والا بھی ہو، اور لوگوں کے برے رویوں کی وجہ سے نہ اپنا پھل دینا چھوڑے اور نہ اپنی جگہ چھوڑے، اور ہر وقت وہاں موجود رہے۔ تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ایسا وسیلے بنا دیتا ہے کہ بہت سے لوگ جب آپ کے عمل میں مداومت دیکھتے ہیں، آپ کے اخلاق میں مداومت دیکھتے ہیں، اور آپ کے اوپر جب صبغت اللہ کو دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر وہ آپ پر یقین بھی کرنے لگ پڑتے ہیں اور آپ سے کلوز ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے تو ناراضگی ہو یا نہ ہو، اول تو بہن بھائیوں سے ناراض ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کے دل میں ہر طرح کے جذبات ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی دنیا سے علیحدہ بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی آپ کے کسی بہن بھائی کے درمیان آپ کی ناراضگی چل رہی ہے، لیکن اس بہن یا بھائی پہ کوئی مصیبت آ گئی ہے یا اس کو آپ کی ضرورت ہے، تو پھر جو مرضی، جتنی بڑی مرضی ناراضگی ہو، اس کو فوراً اللہ کے لیے بھول جائیں اور اپنے بھائی کے یا اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور دکھ اور درد میں اس کا مداوع کریں۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدلے میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تب وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی یہ نہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا چلتے ہیں، اچھا ڈیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ اچھا کریں، لیکن جو لوگ آگے سے آپ کے ساتھ اس طرح کا اچھا ڈیل نہیں کرتے، آپ بھی ان کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ ہو جائیں۔ آپ نے ہمیشہ اچھے اینڈ پہ رہنا ہے۔ سیلف ریسپیکٹ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، کسی کو انسان کو اتنا موقع نہیں دینا کہ وہ آپ کو منہ در منہ محفلوں میں بے عزت کرنے لگ پڑے، آپ کو اس طرح کا رویہ کبھی بھی اختیار نہیں کرنا۔ لیکن
کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ایسا ہے جو آپ کے ساتھ کتنا بھی اس نے برا کیا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی مالی امداد کی ضرورت ہو نا، تو آپ وہ سب سے پہلے انسان ہو جو اس کو اس موقع پہ ہیلپ آؤٹ کریں اور اس کے پاس پہنچیں، اور آپ کے دل میں کوئی بغض نہ ہو۔ ہم ایک چیز انسان کے دل میں ہونی چاہیے کہ یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کی رعایا ہے۔ اللہ جس طرح ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو برے سے برے انسان کی بھی برائی سے نفرت کریں، اس انسان سے نفرت نہ کریں، اور اپنے اچھے اخلاق سے کوشش کریں کہ اس کے اندر سے وہ برائی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہترین اور ایک خوبصورت مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، کیونکہ ہم جس فتنوں کے دور میں ہیں اور جس طرح شیطان ہمارے ارد گرد جو بھی اس نے جال بن دیے ہیں، ہم اپنی کوششوں سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تائید اور اپنی نصرت ہمارے ساتھ کر دے، اور ہمیں امت محمدی کا وہ فرد بنائے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کریں، وہ امت ہمیں بنائے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔